بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب بھی کھانا کھاؤ بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے، آپ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں۔ زیادہ کھانے سے انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ 4 چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک، دیر سے سونا۔ 4 چیزیں انسان کے چہرے کی رونق کو بڑھا دیتی ہیں، چہرہ روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ پرہیزگاری، وفاداری، رحم دلی، دوسروں کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا۔ 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہے۔ مثلا پہلا، آنکھوں کا خشک ہونا، اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آپ کے آنسو نہ ٹپکے ہوں۔ دوسرا، دل کا سخت ہو جانا، آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی کبھی نرم نہ پڑے، یعنی کسی غریب، یتیم، مسکین کو دیکھ کر یا کسی بھی معاملے پر جہاں پر رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہو وہاں پر آپ کا دل نرم نہیں ہوتا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ تیسرا، امیدوں کا لمبا ہونا، لمبی لمبی امیدیں رکھنا کہ میں ابھی یہ کروں گا، 10 سال بعد یہ کروں گا، 20 سال بعد یہ کروں گا، اور پل بھر کی خبر نہیں کہ موت کب آ جائے۔ چوتھا، دنیا کی لالچ، آج کے دور میں ہم یہی تو کر رہے ہیں کہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کی جب موت کا وقت آیا اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے اہل و عیال کو وصیت کی، جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے آگ جلانا اور مجھے جلا دینا۔ جب آگ میرے گوشت کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچ جائے تو میرے جسم کو لے کر پیس ڈالنا، اور کسی گرم ترین دن میں یا جس دن تیز ہوا چلے تو میری راہ کو دریا میں ڈال دینا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کے اجزاء کو جمع کیا اور فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ محض تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ ایک، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ اپنے مولا کے پاس نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ اور تیسرا، اور مست شرابی کی جب تک کہ شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں، مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے، والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کا گھر اللہ پاک جنت کے درمیان میں بنائیں گے، وہ شخص جو حق پر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جھگڑا چھوڑ دے، وہ شخص جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور تیسرا وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جو مذاق و مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ جنت کے وسط میں ایک گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو۔ حکمہ کہتے ہیں کہ 4 چیزیں انسان کو پریشان اور بیمار کرتی ہیں: زیادہ باتیں کرنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا، زیادہ لوگوں سے میل جول کرنا۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے۔ نمبر 1، صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا
یا پابندی سے نہ پڑھنا، سستی کرنا، دھوکہ دینا۔ 4 چیزوں سے رزق بڑھتا ہے: راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، بہت زیادہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا، مستقل خیرات کرنا، اور نمبر 4 ذکر کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرنا۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا، نمبر 2 عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر اصرار کرنا، نمبر 3 بغیر معلومات اور بغیر جانتے ہوئے بحث کرنا، نمبر 4 کسی غلط چیز کو بے باکی سے کرنا۔ مہمان نوازی پر اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ مہمان نوازی انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے۔ اسلام میں مہمان نوازی کو اخلاق حسنہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کا اکرام کرنے کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے مہمان کی تکریم کرنی چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا کہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا 1 دن اور 1 رات اور ضیافت 3 دن کے لیے، اس کے بعد صدقہ و خیرات ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں سے ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے حتیٰ کہ اسے گناہ گار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو گناہ گار کیسے کرے گا؟ آپ نے فرمایا، اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ جادو سے حفاظت کا بہت ہی مجرب نسخہ: روزانہ بلا ناغہ یہ 8 اعمال کیجیے۔ اگر آپ پر کسی قسم کا جادو ہوگا تو ختم ہو جائے گا، اور اگر آپ یہ عمل کرتے ہوں گے تو اس عمل کے کرنے کی برکت سے کوئی بھی آپ پر جادو نہیں کر پائے گا۔ نمبر 1 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ نمبر 2 سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ نمبر 4 کل 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ وَلَا يَؤُودُّهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ سلام قولا من رب رحیم 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اپنے بدن پر اور بچوں کے بدن پر دم کر لیجئے اور پانی پر دم کر کے پی لیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی قسم